بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ خطبہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بنات آپ دی بیٹیاں دے حوالے نال گفتگو ہوئی سی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں 4 نے اور اس دے بعد ایک بھی دنیا اہل سنہ امام ایسا نہیں، عالم کوئی ایسا نہیں جس نے اس بارے اختلاف کیتا. صرف اہل تشیع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیاں دا انکار کیتا اور انہوں نے جوڑے ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں نہیں بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پہلے شوہر والمنسوب کیتا ہے جوڑے، یا دوسرا نظریہ پیش کیا کہ سیدہ خدیجہ دی بہن دیاں وہ بیٹیاں سن جو انہاں دی پرورشی سن. بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم نہیں سن، چونکہ بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے، قرآنی نصوص کے خلاف ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. اس واسطے ضروری سی کہ اس کے بارے دلائل بیان کیتا جائے جو گزشتہ خطبے اندر بیان ہو چکی اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ آپ دیا بیٹیاں 4 سن.
قرآنی دلیل اور احادیث کی دلیل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور سیدہ کلثوم رضوان اللہ علیہن اجمعین انہاں دی ذکر بھی اور جڑے بات اختلافی سی کہ وہ آپ دیا بیٹیاں نہیں، اس دے دلائل بھی بیان ہو چکے۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ دی چوتھی سب تو چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور اس مسئلے تے چونکہ اتفاق سی کہ اہل تشیع بھی سیدہ فاطمہ الزہرا نو آپ دی بیٹی ہی سمجھے، اہل سنت کا بھی عقیدہ نظریہ ہے چونکہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہونے کا اتفاق ہے۔ اس واسطے گزشتہ جمعے اندر اتنا ذکر تو ہوا کہ آپ دیاں 4 بیٹی، لیکن آپ کی سیرت نہ کوئی پہلو بیان نہ ہو، تو پھر ضروری سمجھا کہ شاید کسی شخص کے دل میں بات جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیدہ زینب رقیہ و کلثوم دی شان سیرت تو بیان ہو، تو پھر تقاضا سی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان بھی بیان۔ تو اس وجہ تو مناسب سمجھا کہ خطبہ آپ کی سیرت عظمت اور شان تے ہی بیان کیتا جائے۔ بعض لوگوں نے ایک بات عوام وچ مشہور کیتی ہوئی، اس طرح گزشتہ خطبے اندر ہونا چاہیے تھا، وقت دی قلت پیش نظر نہ ہو سکی، اس بات کا رد کر کے سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا۔ وہ مغالطہ یہ ہے جو زیادہ کر آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، اور اس طرح کے مغالطے پھر ہر آدمی تک پہنچ جائے، وہ پھر حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مغالطہ یہ ہے تو عام طور پہ بات سنی اور پڑھی بھی ہوئی، سکول و کالج کی کتب دے اندر بھی یہ بات موجود، چونکہ بات مشہور ہو گئی اس واسطے اس کا تھوڑا جہا رد عامی آدمی سنے گا تو عجیب محسوس کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو نکاح ہوا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت آپ دی عمر مبارک 25 سال سے۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے سنی ہو، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 40 سال سے۔ 25 سال دی عمر آپ دا نکاح ہے، 4 سال آپ دی اولاد نہیں ہوئی، نہ ہی بیٹا نہ ہی بیٹی،
تو آپ دی عمر پاک ہو گئی 29 سال. 29 سال تو بعد آپ دی اولاد ہوئی جس دے اندر آپ دیاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. بقول اہل سنت اہل حدیث تھے کہ پیدا ہو، کیونکہ آپ نے بیٹے 3، بعض روایات 4، یہ 4 ہوں تے 3 سیدہ خدیجہ دے بطن پاک جو، یہ 2 3 ہوں تو پھر 2 سیدہ خدیجہ دے، اور آخری سیدہ ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن جو. سیدہ ابراہیم تو علاوہ آپ دی ساری اولاد سیدہ خدیجہ دے بطن پاک جو. وہ 29 تو لے کے 40 سال، ٹوٹل 11 سال پڑھتے. انہاں 11 سال ہیں آپ دے 4 بیٹیاں بھی ہو گئی، 2 بیٹے یا 3 بیٹے بھی ہو، پھر یہ بچیاں جوان بھی ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت تو پہلے نکاح کر دیتا. سیدہ زینب رخصتی بھی ہوگی، نکاح بھی ہوگی. رقیہ ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے 2 بیٹیاں نال ہوئے، رخصتی نہ ہوئی. اعتراض یہ ہے کہ حیران کن بات ہے کہ 11 سالہ میں اولاد ہو بھی گئی، جوان بھی ہو گئی، اور ساتھ ہی نکاح بھی ہو گئے. یہ کس طرح ہو سکتا؟ یہ ممکن نہیں. لہذا زینب ام کلثوم اور رقیہ جدوں جوان سن آپ دے اعلان نبوت تو پہلے تو تن عقلاً تسلیم کرنا پائے گا کہ حضور دیاں بیٹیاں یہ نہیں. وہ کیڑا بندہ ہے جس دیا بیٹیاں 11 سال پیدا بھی ہو جان، جوان بھی ہو جان، نکاح بھی ہو جائے، رخصتی بھی ہو جائے. اے بات جدوں میڈیا تے چل دی ہے تے بندہ پریشان ہوتا ہے، گل تے ٹھیک، عقل نوں یہ بات لگ دی. لیکن اس گروہ دا جڑا نظریہ ہے وہ بڑا خطرناک. یہ نظریہ جڑا ہے بنان تو پہلے ایک بات مشہور کر دے، اس تو بعد نظریہ عوام کے سامنے پیش کر دے کہ بھلا آئیں گے ہو سکتا. اور یہ بات اتنی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام دی بوقت نکاح عمر 25 سال سی، سیدہ خدیجہ دی 40 سال سی. اتنی مشہور ہے کہ 2ری 3ری 4تھی دی کتاباں سکول دیاں انہاں چ موجود. تو جڑے بچے 6-7 سال تو سن کے 30 سال تک 40 سال تک پہنچ گئے نے وہ ہن مندے نے. بیان ادو بھی ہوتا سی لیکن چونکہ میڈیا نہیں سی عام، ہر بندے تک یہ بات نہیں سی پہنچتی. ہن تے ہر گھر ہر فرقے دے دعوت پہنچ گئی، جس نو دیکھو جس نو کھولو سنو. لہذا یہ بات سرے تو ثابت ہی نہیں. آخر نبی علیہ السلام دی عمر دے ثبوت لئی کہ آپ دی عمر پاک 25 سال سی بوقت نکاح خدیجہ، اور سیدہ دی عمر 40 سال سی. یہ بات ہی سرے تو ثابت.
ایک گھڑی اور مشہور کیتی رافسیہ اور یہ آگئی درسی کتابت تو لہذا مشہور ہو گئی. تو اس واسطے صحیح کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دسیا کہ میں سوار نو پیدا ہو. آگے تاریخ کون سی مہینہ ربیع الاول سی یا کوئی اور سی، کیونکہ اس وقت یہ ولادت دے دن نوٹ کر اور پھر پتہ ہی نہیں اسی دنیا نو کہ یہ پیدا ہونے والے کون ہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نکاح دے وقت کہ کوئی آپ دی عمر نو نوٹ کردہ لکھدا اور بعد ہی بیان ہوں دے یا رسول رحمت اس نو کوئی ضروری سمجھ کے بیان فرما. قرآن اور حدیث آپ دی عمر بوقت نکاح 25 سال ہونا کہیں بھی دلیل موجود نہیں. اور سیدہ خدیجہ دی عمر 40 سال ہونا دنیا دی کسے مستند کتاب موجود ہی. ایک روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عمر 21 سال سے اور سیدہ دی عمر 28 سال سے. اس کے اندر بھی اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن اے روایت ایک موجود. تو کیا اگر شادی ہوئے 21 سال 20 سال دی عمر ہے تو کیا 40 سال دی عمر تو پہلے بچیاں دا پیدا ہونا اور جوان ہونا اور نکاح ہونا کیا ثابت نہیں ہو سکتا؟ کیا 13-14 سال دی بچی دا نکاح ساڑھے معاشرے 15 سال تک نہیں ہوتا؟ ساڑھے معاشرے موجود. پھر عرب دے معاشرے تے نکاح بہت جلد ہوندہ سی. یہ تے کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس نو لوگاں دے ذہن وچ پایا جائے رسول اللہ دی بیٹیاں دے بارے نفرت پیدا کی تھی. اس واسطے ذہنی بات بٹھا لو، جیڑا شخص اس قسم دا مغالطہ پھیلاندا ہے اس دے لازم ہے پھر چلاکی دیکھو نا. 4 سال اولاد نہیں ہوئی یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی 25 تو بھی 29 لے گیا ہے. جب 25 سال 26 سال بیٹی دا پیدا ہونا ثابت ہو گیا تو پھر 10 12 13 سال نکاح ثابت ہو جائے. کچھ ایسے حقائق بھی نے جڑے فقہ جعفری اندر موجود جنہوں نے بیان کرنا میں فضول سمجھنا کہ کتنی عمر تک نکاح ہو سکتا ہے اور کتنی عمر تک عورت نال متع ہو سکتا. وہ دلائل موجود نے. لہذا ایسا اعتراض نہ کیتا جس اعتراض پر اپنے مذہب کے اندر بہت سارے حوالے موجود ہو، پھر وہ حوالے کھولے تو بات آگے بڑھے گی. لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دے انکار نہیں. یہ مشہور کیتا گیا کہ آپ دی عمر 25 سال ہے پھر 4 سال اولاد نہیں ہو. یہ 4 سال بھی ہمیں زبردستی وچوں نکالے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو لہذا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سب تو چھوٹی بیٹی، لاڈلی اور پیاری بیٹی اور محبت دا مرکز سیدہ زیادہ کیوں بنیا؟ اس کی وجہ سیدہ زینب دا فوت ہونا، سیدہ رقیہ دا فوت ہو جانا، سیدہ ام کلثوم دا فوت ہو جانا. جس باپ دی 3 بیٹے ہو تینوں فوت ہو جا، جس باپ دی 4 بیٹیاں ہو 3 فوت ہو جا، ایکو بیٹی رہ جائے
دسو اس محبت دا کتنا انداز اور عالم ہے۔ سیدہ نو اس محبت اس وجہ تو زیادہ نصیب ہوئی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری زندگی گزاری تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی لازم بات محبت تے ہوئی۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے القابات نے سیدہ فاطمہ تو زہرا دا ذکر فرمایا۔ فرماتے نے وہ دنیا اپنے زمانے پورے جہان دی عورتاں دی سردار سے، پھر فرماتے نے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا ٹکڑا سا۔ فرماتے نے اس تو بڑی شان کی ہوندی ہے کہ انہوں دی باپ دی نسبت کی ہے کہ محمد مصطفیٰ دی بیٹی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی، اور پھر ام الحسنین سیدہ نو ایسا ایک مقام نصیب ہو گیا ہے کہ شوہر علی جیسا، باپ محمد رسول اللہ جیسا، اور بیٹے حسن و حسین جیسے۔ اس شرف نے، اس مقام نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام، شان، عزت، عظمت، احترام نو اور چار چاند لگائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑ، جس نے اس نو ناراض کیتا اس منو ناراض کی۔ جڑی بات سیدہ فاطمہ تو ذرا نو تکلیف پہنچانی، ہر او بات جڑی بات سیدہ فاطمہ تو ذرا نو تکلیف پہنچانی، اس بات نل منو بھی تکلیف پہنچتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اس حدیث دی راویہ، فرمایا اے فاطمہ تو اس بات تے راضی نہیں کہ تو جنت دے اندر ساری عورتاں دی سردار تو ہیں؟ فضیلت دیکھو، مقام دیکھو، شان دیکھو کہ جنت دے اندر تمام تر کتنی خواتین ہوں گی، انہاں سب تو اعلیٰ افضل اور انہاں دی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نو میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا چل کے آ رہی ہے، اور پھر سیدہ فرما دی نے دوسری حدیث کہ چالچ، گفتارچ، اٹھکچ، بیٹھکچ ایویں لگدا سی سیدہ فاطمہ تو زہرا جس طرح محمد مصطفیٰ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، بالکل ہر ادا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملدی جلدی سی، اسی طرح چلنا جس طرح حضور چل دے سو، اسی طرح بیٹھنا جویں نبی پاک بیٹھ دے سو، انداز نبی علیہ السلام مطابقت رکھدا سی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جدوں سیدہ فاطمہ تو ذرا آ رہی ہیں میں ویکھیا چل دی آ رہی ہیں تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور فرما مرحبا اے میری بیٹی، مرحبا اے میری بیٹی، خوش آمدید، اے میری بیٹی جس طرح سے نے جی آیا، اے میری بیٹی مرحبا، اور پھر اپنی جگہ دے اپنی چرپائی دے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث کہ جدوں سیدہ فاطمہ تو ذرا آندھیا نا، نبی علیہ السلام اٹھ دے، آگے بڑھ دے، سیدہ فاطمہ تو دے ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ چم دے، بوسہ لے سیدہ فاطمہ تو ذرا، اور جس چارپائی تے جس جگہ تے آپ بیٹھے ہوں دے اس جگہ تے بٹھا دے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جاندے سیدہ فاطمہ تو ذرا دے گھر اندر تو نبی علیہ السلام نے ویکھ کے سیدہ فاطمہ اسی طرح اٹھ دیا، آگے بڑھ دیا، اور نبی علیہ السلام دے ہتھاں دا بوسہ لے لی۔ یعنی حضور جاندے تو سیدہ فاطمہ بوسہ لے رہی، تے جے سیدہ فاطمہ تو ذرا آ رہی ہے تو نبی علیہ السلام اٹھ کے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی دے ہاتھ چوم رہے۔ اور یہ سبق ہے میرے اور تواڈے لئی، یہ سیرت ہے نبی علیہ السلام، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کہ گھر اندر بیٹی آئے، گھر کتنا دور سی،
اس سے ذرا غور کر لو، کتنا دور سی گھر، کسی اور شہر نہیں، مدینہ طیبہ اسی محلے اندر، مسجد نبوی دے ایک طرف نبی علیہ السلام دے حجرے نے، دوسری طرف سیدنا علی دے حجرے، اس گھر چو نکل کے اس گھر پہنچیا، گلی ایک کو، محلہ ایک کو، جگہ ایک کو، یعنی کہ دوسرے شہر تو بیٹھی آئی، اسی محلے چو، اسی گلی چو، تے جدوں بھی آنی نبی علیہ السلام اٹھ کے آگے بڑھ کے اس سنت نو بھی یاد رکھیا، ساڑھے کول بھی چند محدود سنتا رہ گیا، اس سنت نو بھی یاد رکھو، یہ احترام بھی دو بیٹیاں، یہ مقام دو، یہ شان دو، یہ سنت، جب تسی آگے بڑھ کے بیٹی نو ملو گے، ہاتھ چومو گے اور کہو گے بیٹا ہے میرے محبوب کی سنت ہے، دسو بیٹی دا دل کتنا خوش ہوئے۔ اگر بیٹی باپ نے اس طرح محبت کرے، اس طرح ادب کرے، اس طرح احترام کرے، تو پھر حالت کیفیت گھر دے ماحول دی کتنی پکیزہ ہوئے گی۔ ان احادیث نو سن کے صرف سیدہ فاطمہ دی شان تک نہ محدود رکھنا، شان تے ہے انہاں، لیکن سیرت نو اپنان دی کوشش کی، اپنے گھر جس دے نفاذ دی کوشش کی، اپنی اولاد نو انج دا پیار دین دی کوشش کی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام تے غور فرمائی۔ جامع ترمذی اندر حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے میری ماں نے پوچھا، اے حذیفہ نبی علیہ السلام کو جا کے بیٹھیا کر دیں، آپ دی مجلس سے جا کے بیٹھیا کر دیں۔ کہنے لگے اماں جی بہت سارے دن ہو گئے میں نہیں بیٹھیا حضور کو، کم میں اتنا مصروف ہوئیندہ ہے، جائیندہ ہے نماز پڑھی فوری نکل آیا، کم کاج مصروف ہو گیا۔ ماں نے بڑا سست کیا، اے حذیفہ اتنی سستی، نبی علیہ السلام کو چند لمحات بیٹھیا کر، آج تیرے تو تے پابندی، تو جا کے مغرب دی نماز نبی علیہ السلام دے پیچھے پڑھنی اور نماز مغرب پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام کو بیٹھنا اور میرا سلام دینا، تنال عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں نے بھیجے میرے واسطے تے میری ماں واسطے دعا کرو، آج تو دعا کروا کے واپس آنا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آیا، نماز مغرب پڑھی، صحابہ کرام نماز پڑھ کے جاندے رہے، میں انتظار جو بیٹھا رہا، مسجد نبوی خالی ہو گئی، نبی علیہ السلام نماز نفلی نماز شروع کرتی، 2 رکعت سلام پھیرن پھر شروع فرما دے، پھر 2 رکعت پڑھن سلام پھیرن پھر شروع فرما دے، میں تے انتظار بیٹھا حتیٰ کہ عشاء دا وقت ہو گیا۔ عشاء دی نماز رسول رحمت نے پڑھائی، جدوں پڑھا کے فوری باہر نکلے، میں کیا میں تے آیا جس مقصد لئی سا وہ تے نہیں ہو سکیا، میں آپ دے پیچھے آپ دے گھر وال چل پڑے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات علم ہی سی، جو سلام پھیرتے سن ویندے سن کہ حذیفہ بیٹھ، لیکن آپ نے انہاں وال توجہ نہیں فرمائی۔ جدوں نبی علیہ السلام گھر نو چلے نا شاہ پڑھا کے تے آپ دے پیچھے حذیفہ چلے، تے نبی علیہ السلام نے ہمیں چلدے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہے؟ حذیفہ تے نہیں آ رہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہی ہے۔ فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے اور تیری ماں تے رحمت کرے۔ حذیفہ فرماتے میں یہ بات سن کے واپس چل، نبی علیہ السلام آواز دی حذیفہ میرے مگر آ رہے تھے، پھر واپس کیوں چل پے؟ محبوب جی جس مقصد لئی آیا سا وہ پورا ہو گیا، دعا کروانی تے آیا سا اپنے لئی تے اپنی ماں لئی، دعا تو سا میرے لئی بھی کر چھوڑی، میری ماں لئی بھی کر چھوڑی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اور دعا زبان پاک نہ لوئی، اور آپ دا بول اللہ دی وہی گویا دسیا گیا ہے محبوب نو کہ دعا کروان لئی بیٹھا سی، آپ تے وہی آئی،
کیونکہ قرآن دی نس موجود ہے نا کہ وہی تو بغیر نہیں بولتے، وہی نال بولے، دعا فرمائی، آپ دا ہر قول اللہ دی وہی، قرآن اس بات تے گواہ ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بغیر بول دے نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے، تیری ماں تے رحمت کرے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹے، فرمایا حذیفہ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ محبوب جی دعا کروان آیا سا اپنے لئی، اپنی ماں لئی، دعا میرے لئی بھی ہو گئی، میری ماں لئی بھی ہو گئی، اس واسطے واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا حذیفہ جان تو پہلے ایک حدیث سنی جا۔ جی محبوب جی ایک حدیث سنا دو، فرما دو۔ فرما آج میرے کو ایک فرشتہ آیا آسمان تو، جڑا آج تک او زمین تے فرشتہ نہیں آیا، پہلی واری فرشتہ زمین تے اترے ہے، آج تک او زمین تے آیا ہی نہیں، پہلی واری آیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے؟ حدیث تے توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ آسمان دے ہوتے، وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے عرض کی تھی، اے میرے اللہ میں آج تک زمین تے گیا ہی نہیں، تیرے فرشتے زمین تے اترتے راندے نے، آسمان تے چڑھتے راندے نے، میں آج تک تیری زمین نو ویکھیا ہی نہیں، میں تیری زمین تے گیا ہی نہیں، اج من اجازت دیو میں زمین تے جانا چاہنا۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھیا اس فرشتے کولوں کہ تو زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے، او دی کی وجہ ہے، کی کرنا چاہنا ہے زمین تے جا کے؟ فرشتہ کی آندہ ہے ذرا غور نہ سننا۔ فرشتہ جواب چاہتا ہے اللہ میں زمین تے جا کے تیرے محمد نو سلام کرنا چاہنا، میں مدینہ پاک اندر جانا چاہنا۔ آسمان دا فرشتہ تڑپ دے کس شہر لئی؟ مدینے لئی، مدینے جان لئی۔ اے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا، کسی اور ملک علاقے اندر نہیں، سیدھا مدینے جانا چاہنا اور تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا، بس تیرے نبی نو سلام کرانگا، زمین تے جا کے سلام کر کے واپس آوانگا۔ حالانکہ فرشتے آسمان تے جتھے بھی ہے نے وہ سلام تے پڑھتے ہی نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے فرشتے آسمان تے درود تے بھیج دے ہی نے۔ یہ دے باوجود اس حدیث میں ایک اور مسئلہ ثابت ہونا ہے کہ درود پڑھنا اپنے ملک اندر، درود پڑھنا اپنے شہر اندر، درود پڑھنا اپنی مسجد اندر، درود پڑھنا ہر لمحے پیغمبر علیہ السلام تے بڑی رحم پڑی، بڑی پرمغز عبادت ہے، بڑی روحانی عبادت ہے۔ جتھوں بھی کوئی درود پڑھیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے زمین تے پھر رہنے، انہاں دی صرف ڈیوٹی ہوئی لگائی گئی ہے کہ جتھے میرے نبی تے کوئی درود پڑھے وہ درود تساں لے کے آنا ہے، نبی علیہ السلام نو پہنچانا ہے عالم برزخ دے اندر۔ لیکن اے بات سن لو، درود ہر جگہ تے پڑھیا جا سکتا ہے، فرشتے پہنچاندے نے اسی پڑھنے ہاں، لیکن جڑا لطف جڑا سکون آندا ہے مصطفیٰ دے روضے تے کھڑے ہو کے درود پڑھن دا، مدینہ طیبہ اندر تے جدو نبی علیہ السلام دنیا چ موجود ہوندے ہونگے اس ویلے آپ دے سامنے پڑھنے اندر کتنا مزہ ہوئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرشتہ دے میں زمین تے جانا چاہنا، تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا۔ فرما جا فرشتے تو اپنی خواہشات پوری کر لے، زمین تے اتر جا، مدینہ طیبہ اندر جا، نبی علیہ السلام نو سلام کر گیا۔ یہ تو اپنا سلام کرن جا رہے ہیں تے میں رب دا بھی پیغام لے کے جاؤں تاکہ میرا نبی خوش ہو جائے، ایک پیغام لے کے جاؤں۔ اللہ جی پیغام کیڑا ہے؟ فرما اپنا سلام کمی تے میرا پیغام دے میں کہ تواڈی بیٹی فاطمہ جنت دے عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ فرشتہ سپیشل پیغام لے کے آیا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام شان عظمت حاصل ہے، چھوٹے بچپن دی عمر دے اندر ہی سیدہ فاطمہ تو زہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ انہی محبت فرماندے سن اور سیدہ انہی محبت کر دی. یہ حدیث پاک تے غور کرنا. بیت اللہ اندر نبی علیہ السلام سیدہ ریز نے سیدہ کر رہے ہیں. کفار ابو جہل تے دے سارے ساتھی بیت اللہ دے ایک پاسے بیٹھ گئے. جدوں آپ سجدے اندر گئے ایک کافر بول کے آندا ہے فلاں چوک گلی اندر فلاں علاقے تے ایک اونٹ مریا پہ ہے, او دے چو بدبو پھیلی ہوئی ہے, او دی کوئی ہے جڑا جاوے او دی گندی اوجری چک کے آ کے محمد مصطفیٰ ہوتے سٹ دے وے. کافر اٹھے جا کے وہ گندی اوجری اٹھائیے, اٹھا کے بیت اللہ اندر لے آئے جتے نبی علیہ السلام سیدہ ریز نے آپ دے اوپر آ کے گندی اوجری رکھ دیتی ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہے عمر دے اندر چھوٹے, اس اوجری نو ہٹانا چاہے لیکن انہاں دی طاقت تو کم زیادہ ہے. دوڑے گئے نبی علیہ السلام دے گھر وال. سیدہ فاطمہ تو ذرا دی بھی چھوٹی جی عمر ہے. فرما دے رہے عبداللہ فاطمہ تیرے باپا دے اوپر گندی اوجری سٹ دیتی گئی ہے. سیدہ فاطمہ تو ذرائیاں دوہاں نے مل کے اس نو اتو اوجری نو ہٹایا ہے. جدو ہٹایا اوجری سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھے کہ میرے اللہ انہاں لوگاں نال نپٹدا کیوں نہیں, اے میرے ابے نو جڑے تکلیف دیندے نے اے اللہ انہاں تے کوئی عذاب کیوں نہیں نازل کردا. نبی علیہ السلام نے جلدی نہ لاگے ہو کہ فاطمہ دے ہاتھ پکڑے. فرمایا بیٹا بد دعا نہ کر, اللہ نے من بد دعا کرن واسطے نہیں بھیجیا, مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے. بیٹا اس طرح الفاظ نہ کہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی وال پہنچی آنے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہشی کہ میرا نکاح نبی علیہ السلام دے گھر ہو جائے, جی میں عثمان داماد نے یہ دامادی دا شرف میں مل جائے. سیدنا عمر دی خواہش و تمنا چاہت بھی سی, اظہار بھی ہوئے ہے. آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ تو ذرا حجے جوانی تک نہیں پہنچیا. ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر و عمر دے کول آئے. فرمایا ابو بکر و عمر میں ایک توڑے کو درخواست لے کے آیا, میرا باپ تے دنیا ہے کوئی نہیں, میں ایک درخواست لے کے آیا کہ تسی جا کے نبی علیہ السلام نو عرض کرو کہ میں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دا رشتہ عطا فرما دے. سیدنا ابو بکر و عمر فرمان لگے اے علی تسی انتظار کرو اسی جاواں گے. دوپہر دا وقت ہے, نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر موجود نے. ابو بکر عمر تشریف لے آئے. آپ نے ویکھے فرما ابو بکر عمر خلاف معمول دوپہر دے وقت تسی تشریف لے آئے ہو. فرمایا یا رسول اللہ ایک کام دے نال آئے. کیویں آئے ہو؟ فرمایا سن سیدنا علی نے بھیجے ہے, فاطمہ تو زہرا تواڈی بیٹی جوان ہو چکی ہے, انہاں دا نکاح سیدنا علی نال تسی کر دیو. رشتہ منگن واسطے آئے علی واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر علی جیسا انسان تے کوئی نہیں, بے مثل انسان پیارا ہے, لیکن علی کول اپنا مکان بھی کوئی نہیں, علی کول گھر دا سامان بھی کوئی نہیں, کس طرح نبھا کرے گا؟ فرمایا محبوب جی تسی ہاں کر دو, اللہ انتظام کوئی نہ فرما دے گا. فرمایا تسی پھر بیٹھو, میں گھروں سیدہ فاطمہ کو پوچھا واں, انہاں دی رضا معلوم کر کے آواں. ابو بکر و عمر بیٹھے. نبی علیہ السلام اپنے گھر وال جان لگے, مگروں صدیق نے آواز دیتی محبوب جی فاطمہ کو پوچھن تو پہلے ایک ساڑے والوں درخواست کرے آئے کہ رشتہ منگن ابو بکر و عمر آئے نے. فاطمہ دس دے آجے کہ آئے کون نے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ گھر تشریف لے گئے, سجدہ تشریف فرمانے. نبی علیہ السلام نے آواز دیتی بیٹا فاطمہ. دوڑی آئیاں محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دا بوسہ لیا ہے. فرمایا بیٹا جے تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی اج اے گل میں تیرے کولوں نہ پوچھدا, لیکن ماں نہ رہے دنیا تے پھر این دیاں باتاں باپ نو پوچھنیاں پہ جاندیاں نے. علی واسطے رشتہ منگن ابو بکر عمر آئے نے, تیری رضا کیے. سیدہ فاطمہ محبوب دے سن لگ پیا نے, اکھاں چوں آنسو گر پے نے, رو رہی نے.
ایویں نبی علیہ السلام دے آنسو گرے. فاطمہ تزرا نو چھوڑ کے باہر تشریف لے آئے. فرما روندے روندے اکاں چوں آنسو برساندے. فرما جاؤ ابو بکر و عمر علی نو کہہ دو کہ رشتہ فاطمہ بھی قبول ہے, مینوں بھی قبول ہے, تے اسمان تے میرے رب نو بھی قبول ہے. یہ رشتہ قبول ہو گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ابو بکر و عمر تسی خبر تے لے کے آئے ہو خوشخبری, لیکن میرے کول تے کوئی چیز نہیں, ایک زر ہے. فرمایا اس زرہ نو ہی بیچ دو, جاؤ بازار اندر. ابو بکر و عمر زرہ لے کے بازار وال چلے نے. رات خیال آیا ہے کیوں نہ اے زرہ عثمان نو بیچ دیتی جائے. عثمان دے گھر پہنچے. اے عثمان, نبی علیہ السلام نے رشتہ دے چھوڑے ہے فاطمہ الزہرا دا علی نو. انہاں کو نکاح لئی, معاملات لئی, حکمار لئی, گھر دے سامان لئی, کوئی شے نہیں. اے زرہ ویچنا چاہنے ہاں, بجائے اس دے بازار ویچئے تسی خرید لو. عثمان فرمان لگے یہ دی قیمت کی ہے؟ کہنے لگے جو قیمت لگا لو. فرمایا اے علی دی زرہ کڑے گن لو اور دگنے پیسے عثمان کو لو لے لو. پیسے عثمان نے دیتے, زرہ رکھ لئی. ابو بکر و عمر باہر نکلے, مگروں آواز دیتی ہے سیدنا عثمان نے, اے ابو بکر و عمر زرہ بھی واپس لے جاؤ. فرمایا زرہ واپس دینا چاہتے ہو؟ فرمایا زرہ نال علی جہاد کرے گا, اللہ عثمان نو ثواب دے گا, اور انہاں پیسے نال علی دی شادی ہو جائے گی, تے رب اسمان تے محمد مصطفیٰ زمین تے راضی ہو جان گے. ایویں سکے درم و دینار سیدنا صدیق نے جھولی اندر پائے ہوئے نے, لے کے جا پہنچے نبی پاک کول. جا کے نبی پاک دی گود اندر سارے سکے سٹ دیتے. فرما محبوب جی اس عثمان نے دیتے نے. نبی علیہ السلام سکیاں نو الٹ پلٹ کر رہے نے اپنے ہاتھ نال. نالے فرماد نے اسمان الویک کے میرے اللہ میں تے عثمان نہ راضی ہاں, اے اللہ تو بھی عثمان نہ راضی ہو جا. اے اللہ عثمان نال میں راضی ہاں, تو بھی راضی ہو جا. دن دا تقرر ہو گیا ہے نکاح دا رخصتی دا. سیدنا علی بنو ہاشم دے چند افراد لے کے برات لے کے مصطفیٰ دے دروازے تے تشریف لے آئے. جو ہی آئے آپ نے برات دا استقبال کیتا ہے, بٹھایا ہے. سیدنا علی نو آپ خود محبوب نے دودھ پلایا ہے. دودھ پلان تو بعد فرما ابو بکر و عمر نال نہیں آئے. فرمایا محبوب جی گھر دے چند بندے میں لے کے آیا. فرمایا یہ سارے بیٹھے نے, علی جاؤ ابو بکر و عمر نو لے کے آؤ. ابو بکر و عمر آن گے تا محمد مصطفیٰ نکاح کرنگے. ابو بکر و عمر نو بلایا گیا. سیدنا علی دا نکاح ہوئے ہے. نکاح تو بعد آپ نے رخصتی فرما کے عورتوں نو مستورات نو ازواج مطہرات نو کہ فاطمہ تو زہرا نو تیار کرو, رخصتی دا ویلا آیا ہے. فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا علی نو چاہو اور میرے آن دا انتظار کرنا, میں تھوڑی دیر بعد برات رخصت ہو کہ میری بیٹی جدوں علی دے گھر پہنچے گی, میں خود محمد مصطفیٰ تھوڑی دیر بعد تشریف لے آواں گا. بس برات پہنچیے, مصطفیٰ تشریف لے آئے نے, پانی منگوایا ہے, تو دے ہوتے کچھ پڑے ہے, دعا فرمائیے. پھر کچھ پانی سیدہ فاطمہ تزرا تے چھڑکے ہے, کچھ پانی سینا علی تے چھڑک کے, اور برکت رحمت دی دعا کر کے محبوب واپس تشریف لے آئے. سیدہ فاطمہ تزرا رضی اللہ تعالیٰ نال انہی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ آپ ایک دن گھر دے اندر میاں بیوی سیدنا علی اور فاطمہ تزرا بیٹھے نے. سیدہ فاطمہ فرما دیا نے اے علی چکی پیس پیس کے میرے ہاتھ دی حالت اے ہو گئی. فرماتے نے پانی دا مشکی دا چک چک کے علی فرماتے نے میری کمر پیٹھ ویکھ لو, چاہو نبی علیہ السلام نو عرض کرو کہ غلام ہی دے چھوڑو. سیدہ غلام لین واسطے آئیاں. حدیث صحیح البخاری اندر ہے. اماں جی عائشہ بیٹھی ہے محبوب گھر نہیں. فرما دیا نے من شرم آ گیا, کوئی چیز منگن دا اظہار کراں, واپس چلی گئی. تھوڑی دیر بعد محبوب تشریف لے آئے. فرمایا سیدہ عائشہ نے فاطمہ تزرا یا سن تے واپس چلیاں گیا نے, کوئی بات نہیں کہی. محبوب بغیر بیٹھے واپس چلے گئے. سیدہ فاطمہ تزرا دے گھر اندر بیٹھا, تسی گئیاں سو تے کوئی بات نہیں کہی, واپس آ گئی ہو.
ابا جی اے حالت ہے میرے ہتھاں دی، پیٹ ویکو کمر ویکو سیدنا علی دی، ایک غلام دے دو، سنے توڑے کل غلام آئے ہوئے نے۔ آپ دے اکاں چوں آنسو گر پے، فرمایا بیٹا جڑے اصحاب صفہ پنڈاں چو بستیاں چو دور درازوں دین دا علم پڑھن لئی طلبہ آئے نے، انہاں نوں روٹی کھان نوں نہیں ملدی تے بیٹی نوں غلام کیویں دے دیواں؟ بیٹا صبر کرو، غلام نہیں دیاں گا۔ یا ابا جی میں تھک جانی ہاں۔ فرمایا بیٹا 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ کے رات نو سو جایا کرو، یہ غلام نالو بہتر نے تے اللہ ساریاں تھکاوٹیں دور فرما دے گا۔ سیدہ فاطمہ تو زرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وفا اور محبت نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر رہی ہے، یہ آخری لمحات نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں آپ نے وفات پائی ہے، آخری لمحات نے سکرات دی کفیت تو پہلے آپ نے فرمایا شاہ پیغام بیٹو بھیجو میری بیٹی فاطمہ وال۔ سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام دے اوپر آکے کھڑی ہوئی نے، محبوب نے اشارہ کیتا فاطمہ نیویں ہوو، فاطمہ تو ذرا تھلے نو ہوئی نے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہور قریب ہو، آہستہ جے کانج کوئی بات کہیے، فاطمہ تو ذرا رو پیا نے، پھر کوئی بات کہیے تے آپ مسکرا پیا نے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھے آسی پاد اندر، فاطمہ اس دن تے محبوب دی بیماری دا غم سی، پھر آپ وفات پا گئے تے او دا غم سی، اس دن نبی پاک نے کیڑی گل کیتی سی توڑے ناراض دی؟ فرما اج میں تون ضرور دساں گی۔ جدوں پہلی واری میں نیچے ہوئی آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ جدائی دا وقت آ گیا ہے، لگتا ہے میں فوت ہو جاواں گا تے میں رو پئی۔ پھر فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، میرے اہل بیت جو سب تو پہلے تیری میری ملاقات جنت ہو جائے گی، یعنی تیری زندگی بھی تھوڑی ہوئے گی، میرے بعد تم بھی آ جائیں گی، تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ تو ذرائی نے جو اپنے باپ دی جناب وفات تو بعد اوپر کھڑیا نے آندیا نے ہائے میرے ابا جی، ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابا جی۔ بیٹیاں نو پتہ ہوندہ ہے باپ دی حیثیت تے مقام تے عظمت تے پھر سیدنا انس نو فرما رہی آسن جدوں دفن کر کے صحابہ باہر نکلے، سیدہ فاطمہ نہیں کیا سی اے انس پائیو مٹی پائیو اس ہستی تے جدے ہوتے جانا قربان کر دے سو، اج مٹی پائیو۔ فرمایا فاطمہ اس تو علاوہ کوئی راہ نہیں سی رہ گیا۔ 6 ماہ زندہ رہی ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد۔ عورتاں بیان کر دیا نے کہ کوئی عورت مدینہ طیبہ اندر ایسی نہیں جنہیں کدے فاطمہ مسکران دیا ویکھے ہوئے، وہ غم کھا گیا باپ دی موت پاک دا، بس اج موت دا وقت قریب آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا دے کول سیدنا علی بیٹھے نے، سیدنا علی نو بلا کے فرمایا اے علی میں 2 چیزاں توڑے نال کرنا چاہنی ہاں، 2 باتاں کرنا چاہنی ہاں، لگتا ہے میری زندگی وفا نہیں کرے گی، کیونکہ محبوب فرما گئے سن اہل بیت جو سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی، لہذا لگتا ہے موت قریب آ گئی ہے، وہ غم میں کھا کے اپنے باپ دا۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا فرما رہی نے 2 چیزاں ذہن وچ رکھیا جے، ایک جدو میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے، میرے ہوتے کسے غیر بندے دے جنازے تے بھی نظر نہ پوے، یہ ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا تقوی دی امام نے سیدہ فاطمہ تو ذرا۔ تے دوسری بات بیان کرنا چاہنی ہاں کہ اے علی میرے تو بعد میری بھانجی سیدہ امامہ سیدہ زینب میری بہن پڑی دی بیٹی نال نکاح کر لینا تاکہ میرے حسن و حسین دا خیال رکھے، حسنین دا خیال رکھنا انہ دئی، تربیت دا خیال رکھنا انہ دے پرورش دا معاملات دا خیال رکھنا، میری بھانجی نال نکاح کر لینا تاکہ حسنین دا خیال رکھے۔ یہی بات کہندیاں سیدہ فاطمہ تو ذرا دے کول خاتون بیٹھی ہے،
فرما دیا نے میری جسم دے اتے غیر دی نظر پوے میرے جنازے تے مینوں اے پسند نہیں کوئی من مشورہ دے وہ آندیا نے میں حبشہ اندر کچھ اب ویکھیا ہے اتوں دے جنازے انج کرتے نے عورت نو نلان تو بعد او دے اتے گھاس جیا رکھ دیں دینے تے پھر او دے اتے کفن پاندے نے تاکہ جسم دی ساخت اکو جئی نظر آوے عورت دے جسم دی ساخت اٹھا جڑا ہے وہ نظر نہ آوے فرمایا جے ہو سکے تے میرے میت نال بھی ایویں کرنا رات دے وقت جنازہ اٹھایا گیا ہے سیدنا علی تشریف لے آئے وفات پاک تو بعد اے ابو بکر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دنیا تو چلیاں گیا نے فرمایا جنازہ تیار کرو جدوں جنازہ دا وقت آوے میں صدیق نو ضرور اطلاع کرے آجے جناب صدیق نو اطلاع پہنچیے جنازہ سیدہ فاطمہ تو ذرا دا پڑھن لی تشریف لے گئے جدوں جنازہ کھڑا ہون لگا کون جنازہ پڑھائے گا سیدنا علی بھی موجود نے عمر موجود نے عثمان موجود نے صدیق موجود نے کون جنازہ پڑھائے گا سیدنا علی نے فرما ابو بکر آگے تشریف لے آؤ فرما علی جنازہ تسی آپ پڑھاؤ فرمایا جتے صدیق ہوئے اتھے علی کے میں امامت مسلح تے جائے آؤ جنازہ پڑھاؤ سیدہ دا جنازہ پڑھا کے بقید قبرستان اندر آپ نو دفن کر دیتا گیا ہے لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کے بیٹے بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے اس کا شوہر علی بھی ان سے بھی اوپر اعلیٰ درجے پر ہوگا یہ سارا خاندان جنتی سرداروں کا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ